السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، القراءۃ الراشدہ کے 8 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 9 ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اس سبق کا خلاصہ اور نچوڑ اگر میں بیان کروں تو کہہ سکتا ہوں پسند اپنی اپنی، پھر اس کی تفصیل ہے کہ کون کیا بننا چاہتا ہے، کس کی کیا پسند ہے۔ تو آئیے معلوم کرتے ہیں کہ کون کیا پیشہ اختیار کرنا چاہتا ہے۔ آپ بھی کمنٹ میں بتائیے ماذا تحب ان تکون، آپ کیا بننا پسند کرتے ہیں۔ اگر فیمیل ہو تو بتائیے ماذا تحبین ان تکونی، آپ کیا بننا پسند کرتی ہیں۔ ماذا تحب ان تکون، آپ کیا بننا پسند کرتے ہیں۔ احب یحب احبابا کا معنی پسند کرنا، چاہنا، اور کان یکون کونن کا معنی ہونا، بننا۔ سأل المعلم التلاميذ مرة في الصف واحدا، استاد نے ایک مرتبہ کلاس میں طلباء سے ایک سے پوچھا ماذا تحب ان تکون، تو کیا بننا چاہتا ہے۔ صفن اس کا معنی ہے کلاس، اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے درجہ، اور لائن کو بھی صفن کہا جاتا ہے، اس کی جمع صفوف آتی ہے۔ یہاں پر صفن سے مراد کلاس، درسگاہ۔ وقال كل واحد حر في جوابه فلا يخف ولا يستحيي، اور استاد نے کہا کہ ہر ایک اپنے جواب میں آزاد ہیں، وہ نہ اندیشہ کرے، نہ خوف کرے، اور نہ شرمائے۔ حرن کا معنی آزاد، اس کی جمع ہے احرار، اور مؤنث کے لیے حرتن استعمال ہوتا ہے جس کی جمع آتی ہے حرائر۔ اور خاف یخاف و خوفن کا معنی ڈرنا، اندیشہ کرنا۔ اور یہاں پر جو ولا یستحی لکھا ہوا ہے، غالباً یہ کتابت کی غلطی ہے، اس لیے کہ باب استفعال سے استحیا یستحیی استحیان، اس کا معنی ہوتا ہے شرمانا، اور یہاں پر یہ لائے نہیں لگا ہوا ہے، اس لیے ہونا چاہیے لا یستحیی، یعنی یا پر جو سکون ہے بجائے یا کے ہا پر سکون ہونا چاہیے، اور یہ زیر یا پر ہونا چاہیے۔ استحیا یستحیی، اور جب لائے نہیں داخل کیا جائے گا تو اس صورت کے اندر دوسری یا نکل جائے گی۔ تو صحیح عبارت یہ ہے ولا یستحیی۔ اور استاد نے کہا کہ ہر ایک اپنے جواب میں آزاد ہیں، وہ خوف نہ کرے اور نہ شرمائے۔ اور استحیا یستحیی استحیاء کا ایک معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، قیدی کو قتل نہ کرنا۔ استحی الاسیر کا معنی قیدی کو چھوڑ دینا، قتل نہ کرنا۔ قرآن کریم کے اندر ہیں یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر رہے تھے اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی ان کو ذبح نہیں کر رہے تھے۔ وقال احمد، اور احمد نے کہا وکان صغر التلامیذ، اور احمد طلبہ میں سب سے چھوٹا تھا۔ کان کے اندر جو ضمیر ہے وہ احمد کی طرف لوٹے گی، وہ اس کا اسم بنے گا، اور اصغر التلامیذ مرکب اضافی ہو کر کان کی خبر بنے گی۔ کان کے اندر جو ضمیر ہے وہ کان کا اسم بنے گا، اور اصغر التلامیذ یہ اس کی خبر بنے گی۔ اور اصغر یہ اس میں تبدیل کا صیغہ ہے۔ انا اريد ان اكون سائقا في القطار،
میں چاہتا ہوں یہ کہ میں ٹرین میں یعنی ریل گاڑی میں ڈرائیور ہو جاؤں، یعنی ریل گاڑی کا ڈرائیور بن جاؤں۔ سائقن اس کا معنی ڈرائیور، گاڑی ہانکنے والا۔ ساق یسوق سوقن اس کا معنی ہوتا ہے سوقن و سیاقن، اور استاق یستاق استیاقن اس کا معنی ہوتا ہے چلانا، ڈرائیونگ کرنا، اور علاقے سلے کے ساتھ لے جانا، پہنچانا، آمادہ کرنا۔ اسی سے سائقن ڈرائیور کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع آتی ہے سواقن۔ فَأَرْكَبَ دَائِمًا وَأُسَافِرَ مَجَّانًا وَأَتَنَزَّهَ بس میں ہمیشہ سوار رہوں گا اور مفت میں سفر کروں گا اور تفریح کروں گا۔ تنزہ یتنزہ تنزہن اس کا معنی ہوتا ہے تفریح کرنا، اور اسی سے متنزہ اس کا معنی ہوتا ہے تفریح گاہ، پارک۔ وقال عبد الرحمن اور عبد الرحمن نے کہا ان سائق القطار فی تعب عظیم وحر وجحیم بلا شبہ گاڑی کا ڈرائیور بڑی تھکن میں اور گرمی میں ہوتا ہے، یعنی گاڑی چلانے والا، ریل گاڑی چلانے والا بڑی تھکن میں ہوتا ہے اور گرمی کے اندر ہوتا ہے۔ حرن کا معنی گرمی اور جہیم کا معنی آگ یا جہنم، یہاں مراد ہے گرمی۔ وَلَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ رُبَّانًا فِي بَاخِرَةٍ اور لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں جہاز کا کپتان ہو جاؤں۔ ربان اس کا معنی ہے کپتان، جہاز کا کپتان یا ملاح یا کشتیبہ۔ اور باخرتن اس کی جمع آتی ہے بواخر، اس کا معنی ہے اسٹیمر یا دخانی جہاز۔ باخرت البضائع مال بردار یعنی مال اٹھا کر لے جانے والا جہاز۔ فَأُسَافِرَ فِي الْبَحْرِ وَأَزُورَ الْبِلَادَ الْبَعِيدَةَ مَجَّانًا وَأُشَاهِدَ عَجَائِبَ الدُّنْيَا پھر میں سمندر میں سفر کروں گا اور مفت میں دور دور علاقوں کو دیکھوں گا اور دنیا کے عجائبات کا مشاہدہ کروں گا۔ مجانن کا معنی مفت، اور زارہ زور و زیارتن کا معنی ملاقات کرنا، دیکھنا، زیارت کرنا۔ وقال ابراہیم اور ابراہیم نے کہا الربان وباخرتہ فی خطر من الغرق ملاح یا کشتی باں اور اس کی کشتی، اس کا جہاز ڈوبنے کے خطرے میں ہوتا ہے، یعنی ان کو ڈوبنے کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ وَلَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ طَبِيبًا فَأُدَاوِيَ النَّاسَ وَأُدَاوِيَ الْفُقَرَاءَ مَجَّانًا اور لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، پھر میں لوگوں کا علاج کروں اور غریبوں کا مفت میں علاج کروں۔ وَأَخْدِمَ الْخَلْقَ وَأُحَافِظَ عَلَى صِحَّتِي وَأَعِيشَ بِأَمْنٍ وَسَلَامٍ اور میں مخلوق کی خدمت کروں اور میں میری صحت کی حفاظت کروں اور میں امن و سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کروں۔ حافظ یحافظ محافظتاً اعلیٰ کے صلے کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا، اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے پابندی کرنا۔ وَأَجَابَهُ عبد الرحمن اور عبد الرحمن نے اس کو جواب دیا، وقال اور کہا هذا ليس بصحیح یہ درست نہیں ہے۔ صحیح کا معنی درست، ٹھیک، اور مریض کی ضد بھی ہے۔ جو آدمی تندرست ہو اس کو صحیح کہا جاتا ہے، اور جو بیمار ہو اس کو مریض سقیم یا علیل کہا جاتا ہے۔ بیمار آدمی کو مریض، سقیم اور علیل کہا جاتا ہے، اور جو تندرست ہو اس کو صحیح کہا جاتا ہے۔ ہذا لیکن یہاں پر صحیح سے مراد درست، ٹھیک۔ ہذا لیس بصحیح یہ درست نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔
لیست الباخرۃ فی خطر فی ھذا الزمان، اس زمانے میں جہاد خطرے میں نہیں ہوتا، یعنی اس زمانے میں جہاد کو خطرہ لاحق نہیں ہوتا، خطرے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ والبواخر تسافر دائما فی هذه الایام بامن و سلام، اور جہاد ہمیشہ ان دنوں امن و سلامتی کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ وبالعکس اری الاطباء یمرضون ویموتون، اور اس کے برعکس یا اس کے اپوزٹ میں ڈاکٹروں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بیمار ہوتے ہیں اور وہ مرتے ہیں۔ مریض یمرض کا معنی بیمار ہو جانا، اور مات یموت موتن کا معنی مر جانا، اور امات یمیت اماتتن مار دینا۔ وقاطعہ ابراہیم، اور ابراہیم نے اس کے کلام کو کاٹا، یعنی بیچ میں ابراہیم کیا اٹھا۔ وقال، اور کہا، اما سمعت ان باخرة غرقت قبل یومین او ثلاثة ایام، یعنی ابراہیم نے بات کاٹتے ہوئے کہا کہ کیا تو نے نہیں سنا کہ جہاد 2 دن یا 3 دن پہلے غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ واراد ابراہیم ان یجیبہ ولکن قال المعلم وهذا ليس وقت مناظرة وقد بقي كثير من الطلبة، اور ہم نے اس کو جواب دینا کا ارادہ کیا، اس کو جواب دینا چاہا، اور لیکن استاد نے کہا یہ مناظرے کا وقت نہیں ہے، یہ بحث کا وقت نہیں ہے۔ مناظرتن کا معنی بحث، بحث کرنا، جس کو ڈیبیٹ بولتے ہیں۔ وہذا لیس وقت مناظرتن، اور یہ بحث کا وقت نہیں ہے، اور تحقیق کے بہت سے طلبہ باقی رہ گئی، یعنی ان کو پوچھنا باقی رہ گیا ہے۔ وماذا تقول یا قاسم، اور اے قاسم تو کیا کہتا ہے؟ قال قاسم، قاسم نے کہا، انا لا احب ان اکون سائقا او ربانا او طبیبا، میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ ڈرائیور بنوں یا جہاز کا کپتان بنوں یا ڈاکٹر بنوں، یعنی نہ میں ڈرائیور بننا چاہتا ہوں، نہ کشتیبہ بننا چاہتا ہوں، نہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ بل احب ان اکون فلاحا، بلکہ میں چاہتا ہوں یہ کہ ایک کسان بن جاؤں۔ ازرع و احرس، میں بوؤں اور میں کھیتی کروں۔ زرع یزرع زرعن، اس کا معنی ہوتا ہے بونا۔ زرع یزرع زرعن اور زراعتن، فتح یفتح سے بیج ڈالنا، بونا، اسی سے زرعن کا معنی کھیتی، جس کی جمع زرون آتی ہے، اور زرعن زارعن اس کا معنی ہوتا ہے کسان، کاشتکار، اور مزرعتن کا معنی کھیت، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے غالباً الدنیا مزرعۃ الاخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اور حرس یحرس ہرسن کا معنی ہل چلانا، کھیتی کرنا، اسی سے حراسن کاشتکار کو کہا جاتا ہے۔ ولا احد یخدم الناس وینفعهم کالفلاح، اور کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو لوگوں کی خدمت کرتا ہو اور ان کو نفع پہنچاتا ہو کسان کی طرح، یعنی کسان سے جتنا لوگوں کو نفع ہوتا ہے، جتنا کسان لوگوں کی خدمت کرتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ لا احد میں لا لائے نفی جنس سے ہے، یعنی جنس کی نفی کے لیے آتا ہے، اور لائے نفی جنس کا جو اسم ہوتا ہے وہ مفتوح ہوتا ہے، یعنی مبنی بر فتحہ ہوتا ہے، یعنی لا کا جو اسم ہوتا ہے اس کے اوپر زبر آئے گا۔ وَهُوَ الَّذِي يَزْرَعُ الْحُبُوبَ وَالْخُضَرَ فَيَأْكُلُ النَّاسُ وَالدَّوَابُ، اور وہ ہیں، یعنی کسان وہ ہیں جو دانوں کو بوتا ہے اور سبزیوں کو بوتا ہے۔ حبتن اس کا معنی ہوتا ہے دانہ، اس کی جمع آتی ہے حبوب، گیہوں وغیرہ کا جو دانہ ہوتا ہے، اناج کا دانہ، اس کو کہا جاتا ہے حبتن، اس کی جمع ہے حبوب۔ اور خضرتن کا معنی سبزی، اس کی جمع آتی ہے خضرن۔ بس لوگ کھاتے ہیں اور چوپائی کھاتے ہیں۔ دابتن اس کی جمع دوابن، جانور، مویشی، چوپایا۔ وقال سلیمان، اور سلیمان نے کہا، انا احب ان اکون تاجرا، میں چاہتا ہوں یہ کہ میں تاجر بن جاؤں۔ لی دکان کبیر فی سوق کبیرۃ یأتی الناس الی ویشترون،
کہ میرے لیے ایک بڑی دکان ہو بڑے بازار میں کہ لوگ میرے پاس آئے اور خریدے۔ اشترا اشتری اشتران کا معنی خریدنا، سکون یہ مؤنث ہے اس لیے کبیرتن صفت مؤنث آئی، دکان کبیر اور سوکن کبیرتن یہ دونوں مرکب توصیفی ہے۔ وقال حامد اور حامد نے کہا انا احب ان اکون صناعا ماہرا ومخترعا اصنع واخترع الاشیاء العجیبۃ، اور حامد نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ماہر کاریگر بن جاؤں اور موجد بن جاؤں، میں بناؤں اور عجیب چیزیں تیار کروں۔ صنع یصنع سنان و صناعتن کا معنی تیار کرنا، بنانا، کرنا، پیدا کرنا، اسی سے مصنع کا معنی کارخانہ، فیکٹری، اور اختراع اختران کا معنی ایجاد کرنا، نئی چیز بنانا۔ ایجاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اثر نو کسی چیز کو بنانا، کوئی سامنے نمونہ نہ ہو۔ ایک تو یہ کہ ایک چیز سامنے موجود ہو اور اس کو دیکھ کر، اس نمونے کو دیکھ کر آدمی ایک چیز تیار کرے، اور ایک یہ ہے کہ کوئی سامنے نمونہ نہ ہو بلکہ پہلے ہی سے پہلے ہی سے کوئی چیز بنائے، تو اس کو کہا جاتا ہے اختراع، ایجاد کرنا، نئی چیز بنانا۔ اور اسی سے مخترعن کا معنی موجد، بانی، سب سے پہلے جس نے جو چیز بنائی ہو اس کو اس کا مخترع کہیں گے، اس کا بانی اور موجد کہیں گے۔ وقال خالد اور خالد نے کہا انا احب ان اکون جندیا قویا اقاتل الکفار والمشرکین واجاہد فی سبیل اللہ، اقاتل الکفار والمشرکین واجاہد فی سبیل اللہ، اور خالد نے کہا کہ میں چاہتا ہوں یہ کہ میں طاقتور سپاہی بن جاؤں کہ میں کفار و مشرکین سے جنگ کروں اور اللہ کے راستے میں لڑائی کروں۔ وقال عبد الکریم اور عبد الکریم نے کہا انا احب ان اکون غنیا کبیرا البس ما احب واکل مشتہی واسافر الی این ارید، میں چاہتا ہوں یہ کہ میں بڑا مالدار بن جاؤں، میں پہنوں وہ کپڑے جو میں چاہوں، اور میں کھاؤں وہ چیز جو میں چاہوں، اور میں سفر کروں جہاں میں چاہوں۔ ما احب، مشتہی، یہ دونوں میں ما موصولہ ہے۔ البسو میں پہنوں، ما احب وہ چیز جو میں پسند کروں، یعنی وہ لباس جو میں پسند کروں، واکل مشتہی اور میں کھاؤں وہ چیز جو کہ میں چاہوں، یعنی وہ کھانا جو میں چاہوں۔ تو پہلے ماہ سے مراد لباس اور دوسرے ماہ سے مراد یہاں پر کھانا۔ قرآن کریم کے اندر ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یعنی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں تمہارے لیے ایسے کھانے ہوں گے جس کو تم چاہو گے۔ وَأُسَافِرُ إِلَىٰ أَيْنَ أُرِيدُ، اور میں جہاں چاہوں میں سفر کروں۔ وَدَائِمًا عِندِي مَالٌ كَثِيرٌ وَأَسْكُنُ فِي قَصْرٍ كَبِيرٍ، اور ہمیشہ میرے پاس بہت مال ہو اور میں بڑے محل کے اندر رہوں۔ سکن یسکنو کا معنی رہنا، جیسے قرآن کریم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے، ان کی بیوی کے بارے میں ہے اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ تو اور تیری بیوی جنت میں رہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے حوا کے بارے میں ہے اسکن انت وزوجک الجنت، کہ تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر رہو، یہ امر کا صیغہ ہے۔ قصرن اس کا معنی ہوتا ہے محل، اس کی جمع آتی ہے قصور۔ وَضَحِكَ الْأَوْلَادُ مِنْ قَوْلِ عبد الکریم وَخَجِلَ عبد الکریم، اور بچے عبد الکریم کی قول سے ہنسے، یعنی عبد الکریم نے جو بات کہی اس پر وہ ہنسے، یعنی ان کی مذاق کی۔ وَخَجِلَ عبد الکریم، اور عبد الکریم شرمندہ ہو گیا۔ خجل یخجل کا معنی شرمندہ ہو جانا۔ وقال محمد، اور محمد نے کہا انا احب ان اکون عالما اخاف اللہ واعبدہ، میں چاہتا ہوں یا میں پسند کرتا ہوں یہ کہ میں ایک عالم بن جاؤں کہ میں اللہ سے ڈروں اور اس کی عبادت کروں۔ وَأَعِظُ النَّاسَ وَآمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُحَذِّرُهُمْ عَذَابَ اللَّهِ، اور میں لوگوں کو نصیحت کروں اور میں ان کو بھلائی کا حکم دوں اور ان کو برائی سے روکوں، اور میں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں۔ وَحَذِّرْهُمْ عَذَابَ اللَّهِ، حذر یحذر تحذیرا کا معنی ڈرانا،
یہاں اس کے دو مفعول ہیں، ایک ہم پہلا مفعول ہے اور عذاب اللہ یہ دوسرا مفعول ہے۔ قال المعلم، استاد نے کہا، احسنتم یا اولادی، اے میرے بچوں تم نے صحیح جواب دیا۔ وانا ادعو لکم بالتوفیق والنجاح، اور میں تمہارے لیے توفیق کی اور کامیابی کی دعا کرتا ہوں۔ توفیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کے لیے اللہ تبارک و تعالی اسباب مہیا کر دے، اس کو کہا جاتا ہے توفیق۔ یعنی ایک کام آدمی کو کرنا ہے، اس کام کے پورے ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کوئی اسباب مہیا کر دے جس کی وجہ سے وہ کام ہو جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے توفیق۔ وَلَكِنْ كُونُوا مُسْلِمِينَ وَابْتَغُوا اللَّهَ بِعَمَلِكُمْ وَانْفَعُوا الدِّينَ بِشُغْلِكُمْ وَاخْدِمُوا الْأُمَّةَ بِعِلْمِكُمْ، اور لیکن تم سب مسلمان ہو جاؤ اور تمہارے عمل سے اللہ کو تمہارے عمل کے ذریعے اللہ کی رضامندی چاہو۔ ابتغاء یبتغی ابتغاءً، اس کا معنی ہوتا ہے چاہنا، پسند کرنا۔ اللہ کو چاہو تمہارے عمل کے ذریعے، یعنی اللہ کی رضامندی حاصل کرو اپنے عمل کے ذریعے۔ اور وانفعوا الدین بشغلکم، اور تمہارے کام سے دین کو نفع پہنچاؤ۔ واخدموا الامۃ بعلمکم، اور تمہارے علم سے امت کی خدمت کرو۔ قال التلاميذ، طلباء نے کہا، وماذا تقول ایھا الاستاذ عن عبد الکریم وقصرہ، اور اے استاد عبد الکریم اور اس کے محل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ قال المعلم، معلم نے کہا، استاد نے کہا، المال نعمت من اللہ یجب علیہ الشکر، مال اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے جس پر شکر کرنا واجب ہے۔ وسعید جدا من آتاہ اللہ مالا فہو ینفق منہ سرا وجہرا، اور بہت ہی خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہو، پھر وہ اس میں سے خفیہ طور پر اور علانیہ طور پر خرچ کرتا ہو۔ سرن کا منع خفیہ طور پر چپکے سے کسی کو پتہ بھی نہ چلے اس طرح خرچ کرتا ہو، اور جہرن کا منع علانیہ طور پر، لیکن اللہ کی رضامندی کے لیے اور اخلاص کے ساتھ علانیہ طور پر بھی خرچ کرے تو اس میں کوئی مصلحت ہو، اس مصلحت کی وجہ سے علانیہ دیتا ہو۔ خیر خفیہ طور پر خرچ کرتا ہو یا علانیہ طور پر خرچ کرتا ہو، اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہو تو یہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ وَيَبْتَغِي بِهِ مَرْضَاتَ اللَّهِ وَيَخْدِمُ بِهِ الْإِسْلَامَ، اور جس کے ذریعے وہ اللہ کی رضامندی چاہتا ہو اور اس کے ذریعے اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہو۔ وقد جاء فی الحدیث الشریف، اور تحقیق کے حدیث شریف میں آیا ہے، لا حسد الا فی اثنین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقتہ فی الحق، ورجل آتاہ اللہ حکمتا فہو یقضی بہا ویعلمہا۔ حسد نہیں ہوتا ہے مگر دو چیزوں میں، یاد رہے حسد جو ہے یا حسد سے مراد رشک ہے، ورنہ حسد کرنا تو حرام ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو کوئی نعمت دے رکھی ہو، چاہے اخروی نعمت چاہے دنیاوی نعمت، تو اس نعمت کے بارے میں وہ یہ چاہے کہ وہ نعمت اس کے پاس سے چلی جائے، اس کے پاس سے زائل ہو جائے، مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس سے چلی جانی چاہیے، اس کو حسد کہا جاتا ہے، جس کو ہم ہماری زبان میں جلنا کہتے ہیں، کسی کی اچھی حالت کو دیکھ کر جلنا، تو اس کو کہا جاتا ہے حسد۔ تو یہاں پر کیا ہے، لا حسد الا فی اثنتین، تو حسد تو جائز نہیں ہے۔ ہاں اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر حسد کرنا ہی ہو تو اچھی چیز میں کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی باقی رہے، ہمارے لیے بھی باقی رہے، وہ نعمت اس کے پاس بھی باقی رہے اور ہمیں بھی ایسی نعمت مل جائے۔ دوسرے انداز میں کہنا ہو تو حسد کا مطلب یہاں پر رشک ہے، کہ رشک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نعمت اس کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی ایسی نعمت مل جائے، اس کو کہا جاتا ہے رشک۔ لا حسد الا فی اثنتین، حسد نہیں ہوتا مگر دو چیزوں میں، اور یاد رہی حسد بڑی خطرناک چیز ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔
رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقتی فی الحق، ایک تو ایسا آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور اس نے اس کو حق کی خاطر خرچ کرنے پر قربان کیا ہو۔ سلط یسلط تسلیطاً کن، یہاں معنی کریں گے قربان کرنا، اور اس کو قربان کیا ہو حق کے اندر اس کو خرچ کرنے پر۔ ورجل آتاہ اللہ حکمتا فہو یقضی بہا ویعلمہا، اور ایک ایسا آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سمجھداری دی ہو اور وہ اس کے ذریعے فیصلہ کرتا ہو اور اس کو سکھاتا ہو۔ حکمتن کا معنی تو بڑا وسیع ہے، دانش مندی، سمجھ بوجھ، اس کو کہا جاتا ہے حکمت۔ یعنی بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کرنے کی ایک عجیب سمجھداری دیتے ہیں۔ میں آپ کو حکمت کا مفہوم ایک واقعے سے بتلا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایسی بات کہ آدمی کہے تو کتنا غصہ آنا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول سمجھدار تھے، دانائی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی تھی، تو وہ غصے نہیں ہوئے بلکہ پیار اور محبت سے اس آدمی سے کہا کہ مان لو اگر یہی بات کوئی تیری بہن کے ساتھ کرے، یہ بات کہے تو پسند کرے گا؟ تو اس نے کہا نہیں۔ اگر تیری ماں کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرنے کو کہے تو پسند کرے گا؟ کہا نہیں۔ کہا اپنی بیٹی کے ساتھ اگر کوئی ایسی حرکت کرنے کو کہے تو پسند کرے گا؟ کہا نہیں۔ اس طرح اللہ کے رسول نے عورتوں کے، ان کے رشتہ دار کی عورتوں کا نام لے کر یہ بات کہی۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ جس کے ساتھ تو یہ حرکت کرے گا آخر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی۔ اس طرح اللہ کے رسول نے سمجھایا، اور اس کے بعد ان کی سینے پر ہاتھ مارا۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ جب سے اللہ کے رسول نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور یہ بات اس طرح مجھے سمجھایا، اس وقت سے کبھی بھی میرے دل کے اندر اس کا خیال بھی نہیں گزرا۔ تو اللہ کے رسول نے کتنی سمجھداری کے ساتھ اس کو جواب دیا۔ اس کو کہا جاتا ہے حکمت، اس کو کہا جاتا ہے دانش مندی، دانائی اور عقل مندی۔ وقد کان سیدنا عثمان غنیا و سیدنا عبد الرحمن بن عوف غنیا، اور تحقیق کہ ہمارے آقا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے اور ہمارے آقا عبد الرحمن بن عوف مالدار تھے۔ ورفع عبد الکریم رأسہ، اور عبد الکریم نے اس کا سر اٹھایا۔ یعنی وہ لوگ ان کی مذاق کر رہے تھے دوسرے طلباء کہ مالدار بننا چاہتا ہے، محل بنانا چاہتا ہے، تو عبد الکریم پہلے تو شرمندہ ہو گیا تھا لیکن اب اپنا سر اٹھایا۔ وقال، اور کہا ساجتہد ان اخدم الاسلام بمالی وابتغی بہ مرضات اللہ، ان قریب میں اسلام کی میرے مال کے ذریعے خدمت کروں گا اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی چاہوں گا۔ سامعین و ناظرین، ویڈیو کچھ لمبا ہو چکا ہے لیکن بڑا اہم ویڈیو ہے۔ اس کے اندر آپ کو الفاظ کا ذخیرہ بھی ملے گا اور نئی نئی تعبیرات بھی آپ کو ملے گی، لہٰذا اسکپ کیے بغیر پورا ویڈیو دیکھیے تاکہ آپ کو پورا فائدہ حاصل ہو۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجیے، اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئکن کو بھی ضرور پریس کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ۔